الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث عن سہل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بظاہر چھوٹی سی حدیث میں امت کو ایک بڑا پیغام دیا ہے۔ دوستو، یہود و نصارہ کا دستور تھا کہ وہ روزہ اس وقت افطار کرتے تھے جب آسمان پہ ستارے روشن ہو جایا کرتے تھے، اور اس میں بھی جو شخص جتنی زیادہ تاخیر کرتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا تھا۔ یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ وہ شخص کھانے پینے کے لیے مطلق بے تاب نہیں تھا، اور اس کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول حاصل ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ روزہ نہیں کھول رہا ہے۔ اسلام میں اس نمائشی تقوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی چیز تھی جس نے یہود و نصارہ کے اندر رہبانیت پیدا کر دی تھی اور زندگی سے فرار کے گوشوں میں پناہ لینے کی رغبت پیدا کرتی تھی، لیکن دین خداوندی اس سے الگ مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا منشا یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس میں جو آسائشیں اور آرام رکھے گئے ہیں اور جو زندگی گزارنے کے سامان اس میں اللہ تعالیٰ نے میسر کیے ہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہیں۔ البتہ انسان کا یہ کام ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں اور ان حدود سے کبھی تجاوز نہ کریں۔ ایک مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ شریعت نے اس کو جو سہولت دی ہے اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائے، ان میں نہ اپنی طرف سے کوئی حد مقرر کرے اور نہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے کوئی تجاوز کرے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد غروب آفتاب تک آپ پہ پابندی رہتی ہے کہ آپ کو کھانے پینے کا حق حاصل نہیں۔ البتہ غروب آفتاب کے بعد آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی کھائیں پئیں۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ یہود و نصارہ کا جو یہ طرز عمل تھا کہ وہ افطار میں بہت تاخیر کرتے تھے، دراصل وہ رہبانیت کا نتیجہ تھا۔ ان کا تصور یہ تھا کہ جتنی دیر تک آپ اپنے جسم کو اذیت میں مبتلا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ سے خوش ہوگا، جبکہ صحیح اسلامی تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی اطاعت اور فرما برداری مطلوب ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو جسمانی اذیت میں مبتلا کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اگر ایک وقت میں پانی جیسی حلال چیز کو حرام قرار دے دیتا ہے تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس سے رک جائیں، اور پھر جیسے ہی وہ آپ کو اس چیز کی اجازت دے آپ فوراً اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید کا اور احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام برائی کو آغاز ہی سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اگر کوئی خطرناک چیز کافی دور پر ہے تو کوئی مومن محض یہ سوچ کے اس کی طرف نہ بڑھے کہ میں اس کے قریب جا کے رک جاؤں گا۔ اس کے برعکس اسلام تو خطرناک راستہ جو شروع ہوتا ہے وہیں سے انسان کو
تنبیہ کرتا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور اس کی طرف ایک قدم بڑھانے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اب چونکہ رہبانیت اسلام میں سخت ناپسندیدہ چیز ہے، اور روزے کے معاملے میں یہ بیماری اس کام کے ذریعے شروع ہوتی ہے کہ روزہ افطار کرنے کو اس لیے تاخیر کی جائے کہ ہم جتنا زیادہ اپنے جسم کو اذیت میں مبتلا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا۔ اس لیے اس عمل سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک خیر پر باقی رہیں گے، کیونکہ اگر آپ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں تو گویا آپ رہبانیت کے راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور رہبانیت کے راستے پہ چل کے آپ دین کی اصل اسپرٹ کو گنوا دیں گے، اور جب آپ نے دین کی اصل اسپرٹ ہی گنوا دی تو پھر خیر باقی ہی نہیں رہے گا۔